بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ دوستی اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں، برتاؤ اور رویے سے ہوتا ہے۔ حرف حرف کٹ کر بھی آگہی نہیں ملتی، آگ نام رکھنے سے روشنی نہیں ملتی۔ آدمی سے انسان تک آؤ گے تو سمجھو گے کیوں چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی۔ مقصد کے حصول کے لیے کوششیں کیجیے، سازش نہیں۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فتوت سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسا حیثیت بدل سکتا ہے مگر اوقات نہیں۔ جب روح کو چپ لگ جائے تو اندر بے شمار قبریں وجود میں آ جاتی ہیں۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو نہیں بدل سکا۔ اللہ کا ساتھ عقل سے نہیں، عشق سے ملتا ہے۔ غلطی مان لینے سے بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا فقط ایک دھوکہ ہے جہاں اپنوں کو ہی اپنا بنانے میں سالوں گزر جاتے ہیں۔ رحم دلی فطرت کا ایسا نایاب تحفہ ہے جو اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ محبت نہیں، موت اندھی ہوتی ہے۔ وہ نہ حسن دیکھتی ہے، نہ عمر، نہ دولت، نہ جوانی۔ تمہارا رزق تمہارا خون ہے، اسے صرف تمہاری ہی رگوں میں دوڑنا چاہیے۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو اس کو چھپانا۔ کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگاؤ جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ انا، غیبت اور حسد وہ کثافتیں ہیں جو انسان کو انسان سے نہیں بلکہ اللہ تعالی سے بھی دوری کا باعث بنتی ہیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھوکہ نہیں، سہارا دیتا ہے۔ زندگی کے سفر میں کوئی اچھا انسان ملے تو بندہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، برا ملے تو پھر بندہ پھونک پھونک کر قدم اٹھانے والا بن جاتا ہے۔ ٹھوکر ان کو بھی لگتی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر اللہ پر بھروسہ انہیں کبھی پستی میں گرنے نہیں دیتا، سنبھال لیتا ہے۔ اگر ہم اپنی تعمیر میں مشغول ہو جائیں، یقین کیجئے اتنا وقت ہی نہیں ملنا کہ دوسروں پر تنقید، اعتراض کریں یا انگلی اٹھائیں۔ کسی کا یقین مت توڑو، ہو سکتا ہے
تم پر یقین کر کے اس نے جینا سیکھا ہو۔ جب ہم ہر بات کا اپنا ایک مطلب نکالتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کی دلیل ہمیں کم ہی سمجھ آتی ہے۔ بدنگاہی کا ایسا گناہ ہے جو عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہونے میں تھوڑی دیر ہو سکتی ہے۔ مشکل گھڑی میں آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا، اس لیے خود سے باتیں کرنا سیکھیں اور حوصلہ و ہمت دینا شروع کریں۔ بعض لوگ ہمیشہ اس لیے بھی ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ بر وقت جان چکے ہوتے ہیں کہ کسی کے سامنے رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ اچھا بننے کی اداکاری کرتا ہوا برا شخص برے نظر آنے والے برے شخص سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا برے وقت میں اپنوں سے لگائی گئی امیدیں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ جتنا مرضی محبت سے سنبھال لو، جن رشتوں میں سچائی نہ ہو خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ کوئی بڑا کام صرف وہی شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو کوئی چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ خوبصورت چہرہ بھی ایک دن بوڑھا ہو جائے گا، دلکش بدن بھی ایک دن ڈھل جائے گا، مگر ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہے گا۔ انسان کی طاقت اور بساط صرف اتنی ہے کہ وہ ایک سانس لینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کا محتاج ہے۔ دوسروں کو نیچ کہنے والے کچھ لوگوں کو بد اخلاقی کا لا علاج مرض لاحق ہوتا ہے۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ یہ بات سچ ہے، دو محبت کرنے والے ایک دوسرے سے رابطہ کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کوئی آپ سے محبت کے دعوے کرے اور رابطے میں نہ رہے تو برائے مہربانی اپنے اندر سے یہ وہم نکال دیں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ کسی کی حوصلہ شکنی مت کرو، ہو سکتا ہے وہ اپنی آخری امید لے کر چل رہا ہو۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔